ایرانی علاقے سے پاکستان پر حملہ۔ ہفتہ 15 دسمبر کی شب سرحدی شہر تربت میں ایرانی سرحد کی طرف سے دہشت گردوں نے حملہ کیا، جس سے ایف سی کے 6 اہلکار شہید ہو گئے۔ ضلع تربت کے علاقے وکائی میں ایران کی طرف سے دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو آئی ڈیز سے نشانہ بنایا اور سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ بھی کی۔ حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق تربت میں ایرانی علاقے سے سیکیورٹی فورسز پر خونی حملے کے بعد اسلام آباد میں متعین ایرانی سفیر کو طلب کر کے سخت احتجاج ریکارڈ کیا گیا۔ احتجاج کے دوران حکومت ایران سے ملوث دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایرانی علاقے سے سیکیورٹی فورسز پر خونی حملے ہوئے، جس کی پاداش میں جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ ایرانی بارڈر فورس کی طرف سے گاہے بگاہے راکٹ اور مارٹر گولے بھی پاکستانی علاقوں میں فائر ہوتے رہتے ہیں، جن میں پنجگور اور تربت سمیت ایران سے متصل سرحدی علاقوں میں بھاری جانی و مالی نقصان ہوتا رہا ہے۔ بھارت کی مدد سے ایرانی حکومت وقتاً فوقتاً پاکستانی بارڈر پر سیکیورٹی مشکلات کھڑی کرنے کے ساتھ ساتھ اندرون ملک تخریب کاری کے واقعات میں ملوث رہی ہے۔ 3 مارچ 2016 کو بلوچستان کے علاقے ماشکیل سے سیکیورٹی اداروں میں کلبھوشن یادیو نامی بھارتی انٹیلیجنس کا حاضر سروس افسر گرفتار کیا، جس نے اعتراف کیا کہ ممبئی کے علاقے ہوائی سے اس کا تعلق ہے اور مبارک پٹیل کے نام سے جعلی پاسپورٹ پر اس نے ایرانی ویزا حاصل کیا، جس کے بعد ایرانی ساحلی شہر چابہار سے اس نے فرقہ وارانہ اور دہشت گرد تنظیموں سے رابطے استوار کیے اور وہ پاکستان میں تخریب کاریوں کو چابہار بیس کیمپ سے براہ راست کنٹرول کرتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران پاکستان سے لوگوں کو بھرتی کر کے زیارات مقدسہ کی حفاظت کے نام پر مسلح ٹریننگ دے کر شام کی خانہ جنگی میں بھیج رہا ہے، جہاں جا کر یہ دہشت گرد اسد فورسز کے شانہ بشانہ نہتے عوام کا قتل عام کرتے ہیں۔ اس حوالے سے قابل قدر اقدامات بھی ہوئے، جن میں 31 دسمبر 2016 کو فلاحی کاموں کی آڑ میں ایرانی ایما پر دہشت گردوں کی بھرتیاں سر انجام دینے والی تنظیم انصار الحسین پر پابندی بھی شامل ہے۔ تاہم اس حوالے سے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایرانی مفادات کے تحفظ کے لیے تاریک راہوں میں مارے جانے والے پاکستانیوں کو ایرانی جہازے میں پھنسنے سے بچایا جا سکے، جس سے ایک طرف فرقہ وارانہ دہشت گردی کے واقعات میں ریکارڈ کمی آئے گی، جبکہ دوسری جانب پڑوسی ملک کے گھناؤنے ارادے بھی ناکام ہو جائیں گے۔